السلام علیکم. آج ہم ایک ایسے مسئلے کے بارے میں بات کریں گے جو ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی بہت کامن ہو گیا ہے، اور وہ ہے اپنی شادی یا اپنی رومانٹک جو کمیٹڈ ریلیشن شپ ہے اس کی کمٹمنٹ کو رسپیکٹ نہ کرنا اور اپنی اس کی حدود اور دائرے سے باہر جاتے ہوئے کوئی اور افیئر چلانا. اس مسئلے کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ہوتا کیوں ہے، اس بات کی کیوں ضروری ہے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ لوگ چیٹ کیوں کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ اسپیشلی یہ ہوا ہوتا ہے، جو اس بات سے گزر رہے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ چیٹنگ کی گئی ہوتی ہے، ان کو تھوڑا سا کمفرٹ ملے گا اس بات کو جان کے کہ غلطی ان کی نہیں تھی، ان میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن جو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ شاید بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. تو یہ پرسپیکٹیو شاید کچھ حد تک آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ پرسنلائز نہ کریں جو آپ کے ساتھ ہوا. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. جو سب سے بڑی چیز ہے نا، دیکھیں جو دیکھا گیا ہے، جو لوگ چیٹ کرتے ہیں، اس کو انفیڈیلٹی بھی کہتے ہیں، جو اپنی کمٹمنٹ سے ہٹ کے سیکریٹلی پیچھے جا کے کسی اور کے ساتھ افیئر چلاتے ہیں، چاہے وہ صرف ایموشنل ہو یا وہ فزیکل ہو یا وہ صرف جو ہے آن لائن ایک ریلیشن شپ چلا رہے ہوں، یہ سب چیٹنگ کے اندر آتا ہے. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ چیٹنگ ایکچولی ایک ٹراما رسپانس ہے. یہ جو بڑا سا ٹیم میں نے یہ بنایا ہوئے ٹراما، یعنی ان کے بچپن میں کچھ ایسے ان کے ساتھ ایکسپیرینسز ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو بہت وونڈیڈ، ان کو بہت زیادہ دکھ دیا ہوتا ہے. اسپیسیفکلی ایسا ٹراما جو ان کے اٹیچمنٹ سے ریلیٹڈ ہو، ایسا ٹراما جو ان کا ریلیشن شپ جو ان کے ماں باپ کے ساتھ تھا، اس میں کہیں نہ کہیں اگر چوٹ آئی تھی اور اس وقت ان کو ہیلنگ نہیں پرووائڈ کی گئی تھی، ان کو سپورٹ نہیں پرووائڈ کیا گیا تھا، تو وہ جو اٹیچمنٹ ٹراما ہے وہ ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے. تو جو اٹیچمنٹ ٹراما ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کئی دفعہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. کئی دفعہ نارسسسٹک فادرز ہو سکتے ہیں، کئی دفعہ نارسسسٹک مدر ہو سکتی ہیں، جو کہ بچے کی جو اٹیچمنٹ نیڈز ہوتی ہیں سیکیورٹی کی، ان کو پورا نہیں کرتی. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ اٹیچمنٹ بریکس آتے ہیں کہ شاید زیادہ وقت نہیں دیا، یا پھر بہت زیادہ ابیوسو تھے، بہت زیادہ گالی گلوچ تھی، ڈانٹ ڈپٹ تھی، مار تھی. بچے کو صرف پڑھائی کے ریزلٹس فوکس، پڑھائی پیرنٹنگ ہوتی رہی تھی کہ تمہارے ایسے نمبر نہیں آئیں گے تو پھر تم لائف میں آگے نہیں جا سکو گے اور تمہاری کوئی ورتھ ہی نہیں. تو جب بچے کے جو اٹیچمنٹ کے اندر جہاں مشکل آ گئی اور اس کو ہیلنگ نہیں پرووائڈ ہوئی، وہ اٹیچمنٹ ٹراما وہ اپنے دل میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور پھر آگے جاتے ہیں اور وہ کوئی بھی اچھا بانڈ نہیں بنا سکتے، کیونکہ ان نے کہا کہ جیسی کلوز ہونے لگتے ہیں تو وہ اس کو سیبوٹاج کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں تو جا کے کسی اور کے ساتھ بھی کروں گا، میں تو کسی اور کے ساتھ بھی جا کے کروں گی. لڑکی لڑکا دونوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ ٹراما تھا اور ان کو اصل سیکیور اٹیچمنٹ بنانا آتی نہیں ہے، جس کے لیے ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے، بہت لمبے عرصے کی ہیلنگ ضرورت ہوتی ہے. تو جب وہ اٹیچمنٹ ان کی اچھی نہیں بنی تھی تو بس وہ پھر چیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی سائیکولوجیکلی کوئی نیڈز ہیں جو میٹ نہیں ہو رہی ہوتی. پھر جی دوسرا ہے ابینڈنمنٹ. جی ابینڈنمنٹ فیئر، یہ بھی ٹراما ہے. یہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بچپن میں انہوں نے ابینڈنڈ فیل کیا. ابینڈن سے مراد ہے کہ ماں باپ پریزنٹ نہیں تھے اور ان کو چھوڑ دیا تھا بچے نے. بچہ کو جب اسپیشلی بچپن کی اسپیشلی جو پہلے 3 4 5 6 7 سال کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک بڑا کلوز بانڈ بناتا ہے. اس وقت اگر بچے کو یہ محسوس ہوا تھا کہ میرے پیرنٹس ور ناٹ پریزنٹ فار می، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا وہ بہت بزی تھے، یا وہ ابیوسو تھے، یا وہ الکوہولک تھے، یا پھر اپنی مینٹل ہیلتھ پرابلم سے گزر رہے تھے، یا ان کے آپس میں ڈیورس چل رہی تھی اور ایک بچے کو باپ نے اٹینڈ نہیں کیا، تو وہ جو ابینڈنمنٹ فیئر تھا نا کہ شاید میرے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا اور اس میں میری غلطی تھی، یہ ابینڈنمنٹ فیئر، یہ جو خوف ہے کہ مجھے میرے کیئر گیور نے چھوڑ دیا تھا، اب جو بھی میرے قریب آئے گا مجھے چھوڑ دے گا، تو یہ فیئر وہ پروجیکٹ کرتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ان کا پارٹنر ان کو چھوڑے، وہ اس سے پہلے اپنے ریلیشن شپ کو خراب کرتے ہیں، کہیں اور جا کے چیٹ کرنے لگتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ابینڈنمنٹ فیئر بھی آ رہا ہوتا ہے. یہ سب ٹراما کے اندر آ رہا ہوتا ہے، ٹرامیٹک رسپانسز ہیں. اس کے بعد ایل سے آ جاتا ہے جی لو سیلف اسٹیم. ہو سکتا ہے کہ بچپن میں ان کو اپنے بارے میں اچھا نہیں فیل کرایا گیا. ان کو کہا کیا، ہاں اگر تم لوگ فرسٹ آؤ گے کلاس میں، یا اس چیز کو اچیو کرو گے، یا پھر منی کے ساتھ تمہاری اسٹیٹس ہے، یا پھر ان کو اپنے سے جو پیار نہیں دیا گیا اور چیزوں کے ذریعے زیادہ پیار دیا گیا، نیچا دکھایا گیا، ان کو نالائق اور ان کو اس طرح کی نیم کالنگ کی گئی، تو بچہ اپنے بارے میں اچھا نہیں فیل کرتا. یہ لو سینس آف سیلف جب لے کے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو بہت نیچا سمجھتے ہیں. پھر کہتے ہیں اب میں اپنے آپ کو اوپر دکھانے کے لیے کیا کروں گا یا کروں گی، میں چیٹ کروں گی.
میں بہت سارے لوگوں کی ویلیڈیشن لوں گی یا لوں گا, میں کئی لوگوں کے ساتھ جا کے افیئر چلاؤں گا, ٹھڑک کروں گی, فلرٹ کروں گی یا کروں گا, اور جب مجھے رسپانس ملے گا تو پھر مجھے یہ کنفرم ہو جائے گا کہ میں کچھ ہوں. تو یہ لو سیلف اسٹیم کی نشانی ہے. آپ اپنے بارے میں اپنے آپ کو بہت کم تر سمجھتے ہیں ایکچولی, اور اس وائڈ, اس خالی پن جو آپ کے اندر ہے اس کو فل کرنے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ آنکھ میں ڈھکا, فلرٹ اور ٹھڑک کریں تاکہ ہماری یہ نیڈ پوری ہو. ٹراما رسپانس ہے, ٹراما تھیراپی کی ضرورت ہے, ڈیپ ہیلنگ کی ضرورت ہے, نہ کہ چیٹنگ کی. اس کے بعد یوں آ جاتا ہے جی ان میٹ نیڈز. میں پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں کہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری سیفٹی اور اٹیچمنٹ کی نیڈز ہوتی ہیں, یعنی بچہ اپنے آپ کو محفوظ فیل کرے اپنے ماں باپ کے اراؤنڈ, اور لوڈ اور سین فیل کرے, یعنی میرے ماں باپ مجھ سے پیار کرتے ہیں ریگارڈلیس آف میں اچھا بیہیو کر رہا ہوں یا نہیں بیہیو کر رہا, اور اس کے علاوہ مجھے سنتے ہیں, میری بات امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو یہ جو نیڈز ہیں جب یہ میٹ ہوتی ہیں بچپن میں تو وہ بڑے ہو کے ریلیشن شپس میں اس طریقے سے نظر نہیں آتی, لیکن ان میٹ ہیں تو پھر وہ ان کو فل کرنے کے لیے بڑے ہو کے وہ پھر چیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد جی پی این سی آ جاتا ہے کہ پاور اینڈ کنٹرول. یہاں پہ نارسسزم بھی آ جاتی ہے, اس کے بارے میں ہم بعد میں کریں گے, بعد میں بات کریں گے کہ نارسسزم ہوتی کیا ہے. مگر پاور اینڈ کنٹرول بھی فیل ہوتے ہیں. جو لوگ ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں, جن کو بچپن میں محسوس کرایا گیا تھا کہ آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. سم ٹائمز جسٹ ایسی چیزیں آپ کے اراؤنڈ ہوں جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہوں تو آپ کو لاس آف کنٹرول فیل ہوتا ہے. ٹراما ایگزیکٹلی کرتا ہے یہ, آپ کو فیل کراتا ہے کہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. تو پھر بڑے ہو کے آپ کو پھر یہ ایک رسپانس ڈیولپ ہوتا ہے, انہیلدی ٹراما رسپانس ہے کہ میں اپنی لائف میں کنٹرول کر سکتا ہوں. وہ کیسے؟ میں یہ ریلیشن شپ کو بھی کروں گا, اس کے پیچھے میں دوسری سے بات کروں گا, اس کے پیچھے میں 3 کو کروں گا, اور مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں بڑا اسٹرانگ یا بڑی اسٹرانگ ہوں کیونکہ میرے پاس تو بڑا کنٹرول ہے. میں نے تو 3-4 لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. 3-4 جو ہیں وہ میرے میسج کے لیے بےتاب ہو رہے ہوتے ہیں. 3-4 لوگ ہیں جو میری فون کال سے مجھے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ پاور اور سینس آف کنٹرول جو آپ کو ملتا ہے وہ اگین وہ ایسا تھا جو آپ کو بچپن میں لاس فیل ہوئی تھی. اب آپ اس کو پورا کرنے کے چکروں میں آپ چیٹ کرتے ہیں اور اپنی بھی زندگی خراب کر رہے ہیں اور اپنے پارٹنر کی بھی. اس کے بعد جی نمبر 2, یہ مین ریزنز ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے ہم 2 اور 3 پہ آئیں. جو ٹراما رسپانس ہے دیٹ از دا نمبر 1 تھنگ وائی پیپل چیٹ. تو اگر کوئی پلیئر ہے, کوئی پلے بوائے بنا ہوا ہے, کوئی چیٹ کر رہا ہے, جس کو بیڈ بوائز بھی کہتے ہیں, بیڈ گرلز بھی کہتے ہیں, وہ چیٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ٹراما ہوا ہوتا ہے. تو ریکمنڈیشن اور ایڈوائزبل ہے آپ لوگ اگر یہ سن رہے ہیں اور وہ آپ ہیں تو پلیز گو بیک ٹو گیٹنگ گڈ تھیراپی فار یور سیلف. اٹس اے جینٹل پروسیس. میری ساری ویڈیوز ہیلنگ کے اوپر ہی ہیں. اپنی ہیلنگ کا خیال رکھیں, تھوڑا تھوڑا اپنے توجہ دیں اپنے رسپانسز کی طرف, اور اپنی زندگی نہ خراب کریں. ٹراما کے ساتھ ہیلنگ ممکن ہے, پاسبل ہے, لیکن الاؤ کریں اس پروسیس کو, اس جرنی کو اسٹارٹ کرنا ضروری ہے. اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ لوگ چیٹ کیوں کرتے ہیں؟ کچھ مائنر کازز ہیں اور جو بہت تھوڑے ہوتے ہیں. کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پریزنٹ شادی یا ریلیشن شپ کے اندر کمیونیکیشن کم ہے, آپ لوگوں کی آپس کی بات چیت, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کم ہے, ریزنٹمنٹ بہت زیادہ ہے, نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے آپ کے رشتے کے اندر. شاید آپ کی جو سیکس لائف ہے اس کے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہے, اس کے بارے میں کمیونیکیشن نہیں ہے. اس پہ میری بے حد کافی ساری ویڈیوز ہیں جس پہ کہ رشتے میں کمیونیکیٹ کرنا ایک اسکل ہے جو دونوں پارٹنرز کو آنا چاہیے تاکہ دوریاں نہ آئیں اور آپ مسئلوں کا حل نکال سکیں. سو کئی دفعہ دس از اے مائنر ریزن, کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو دوریاں آ جاتی ہیں. اور نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ دوریاں آنے کے بعد جو آج کل سوشل میڈیا کی لائف ہے جی, اپرچونٹی بہت ہے. اپرچونٹی اتنی زیادہ ہے جی, آن لائن انسٹاگرام پہ بیٹھے ہوئے یا ٹک ٹاک کے اوپر یا جو بھی, آپ اکراس دا ورلڈ, پاکستان بیٹھے ہوئے آپ لنڈن میں کسی لڑکی سے بات کر رہے ہیں, کبھی ملے نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ کا افیئر اسٹارٹ ہو گیا بیکاز اٹ از سو ایزی. اپرچونٹی اتنی زیادہ ہے. یا پھر امپلسیوٹی آ جاتی ہے. وہ دونوں اکٹھے, جتنی اپرچونٹی زیادہ اتنے آپ امپلسو. امپلسو سے مراد ہے کہ سوچے بغیر, سمجھے بغیر, پاز کیے بغیر آپ کو جو پہلا آپ کو نفس فیل ہوئی اس پہ آپ نے جمپ کر دیا, وہ امپلسیوٹی ہے. یعنی نفس کے اوپر کوئی قابو نہیں, کنٹرول نہیں, سوچ سمجھ کے آپ اپنے اسٹیپس نہیں اٹھاتے. تو کیونکہ سوشل میڈیا کے ساتھ اپرچونٹی زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس کے ساتھ کپل کر دیں, اگر رشتوں میں کمیونیکیشن پور ہو گئی ہے, دوریاں آ گئی ہیں, تو وہ تو پرفیکٹ ریسیپی ہے فار سم ون ہو ہیز بین ایکسپوز ٹو ٹراما. کوئی ایسا انسان جس کے ساتھ ٹراما ہوا تو یہ پرفیکٹ ریسیپی ایک بریڈنگ گراؤنڈ کریٹ کرتا ہے فار چیٹنگ. سو جس کے ساتھ تو چیٹنگ ہوئی ہے, آپ لوگ پلیز اپنے آپ کو قصوروار نہ ٹھہرائیں. صرف اپنے پریزنٹ جو آنے والے ریلیشن شپس ہیں اس پہ
ظاہر سی بات ہے کمیونیکیشن پہ کام کریں, اپنی ہیلنگ کو بھی امپروو کریں, ٹرسٹ ہونا چاہیے ریلیشن شپ کے اندر. اور جو لوگ چیٹ کرتے ہیں وہ اپنی ٹراما ہیلنگ پہ ضرور کام کریں, کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ جو کمیٹڈ میرجز ہیں, جو رشتے ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں کیونکہ ان میں اس قسم کی نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہیں. میری امید ہے اس سے کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھا ہوگا. اگر آپ کو پسند آئی ویڈیو تو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے پیاروں کے ساتھ, لائک بھی کر دیجیے گا, اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.